بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو، اور اس کے ساتھ یہاں غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، عمران خان نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک پرہجوم جلسہ کیا۔ ایک شاندار پاور شو تھا، یقینی طور پر بہت زیادہ لوگ واضح تعداد میں موجود تھے اور لوگوں کا جذبہ بھی دیکھنے والا تھا۔ عمران خان کی اپنی تقریر میں بھی ان کا جذبہ قابل دید تھا۔ آج انہوں نے یہ کہا کہ اداروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ انہوں نے کسی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عدلیہ اور دیگر اداروں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ البتہ یہ عوام کا جو ہجوم ہے، جو آج کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، انہوں نے نام لیے شہروں کا، اور کہا کہ جہاں جہاں نکلا ہوا ہے وہ اداروں کو پیغام دینے کے لیے نکلا ہے کہ اس ملک کو چوروں سے بچا لو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے گیم نکل جائے۔ انہوں نے کہا کسی بھی صورت میں امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ ابھی حالیہ پنجاب کے انتخابات میں بھی یہ دھاندلی کریں گے، ضمنی انتخابات میں تمام تر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر وزیراعظم شہباز شریف نے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں ناکامی پر توانائی کے افسروں کے کان کھینچے، سخت غصے ہوئے، 2 دفعہ غصے میں اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کاغذوں اور بریفنگز کے ذریعے یہ جعلی اور جھوٹی باتیں مت بتاؤ، بلکہ یہ بتاؤ کہ عملی طور پر لوڈ شیڈنگ کتنی کم کی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا یہ تھا کہ LNG کے لیے جو ٹینڈر دیے ہیں ان میں کوئی بعض ٹینڈرز میں کوئی بڈ ہی نہیں آئی، اور جو آئی ہے وہ $40 فی یونٹ گیس مہنگی کرنی پڑ رہی ہے، وہ مہنگی مل رہی ہے۔ تو انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی، اس پہ بھی جائزہ لیں گے۔ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ IMF $1 ارب کے لیے تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پچھلے 30 برس میں اگر اچھے طریقے سے ڈیل کر لی جاتی تو بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا تھا۔ PTI کی حکومت نے بہت دیر کر دی سارے معاملات میں۔ انہوں نے کہا عمران خان نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راولپنڈی سے ریلی کی اجازت عمران خان کو نہیں دی تھی، ان کے پاس بندے بہت کم تھے، تو وہ بندے لینے کے لیے راولپنڈی گئے، انہوں نے ریلی نکالی اور یہ خلاف قانون تھا، اس پہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ پھر عید کے قربان کی آمد ہے، بازاروں میں کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور 1-2 ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں قربانی کے جانوروں کی وجہ سے۔ گھر میں پالتو جانور آئے اور ایک آدھ بچہ جو ہے وہ ان سے کھیلتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ کیا ہوا، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، آج عمران خان کا جو شو ہے سیاسی، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے الوی صاحب، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جتنا بڑا جلسہ عمران خان اکیلے کر لیتے ہیں جی، اور جس موسم میں چاہے کر لیتے ہیں اور لوگوں کو جو چاہے سنا لیتے ہیں، جی ہاں، یعنی اسی جلسے میں وہ نعت بھی سناتے ہیں، اسی جلسے میں وہ آیات بھی سناتے ہیں، اور اسی جلسے میں گانے بھی سنائے ہاں، جاتے ہیں۔ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ یعنی بناؤں گا، کہ ساتھ ہی ساتھ ڈی جے چلاتا ہے، کا عمران خان دے جلسے نچنے نو دل کردا۔ ان کا ہر بیانیہ جو ہے وہ بک رہا ہے لوگوں۔ ایسے ہی۔ اچھا، اس کے بکنے میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ حکومت میں شامل 13 جماعتیں ہیں۔ صحیح ہے۔ چونکہ یہ جماعتیں دعوے کیا کرتی تھیں کہ ہم جب آئیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لوگوں کو کہتے تھے روز پریس کانفرنس سے، ٹی وی پروگراموں میں، بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے، مولانا فضل الرحمان نے، اور مریم نواز اور حمزہ شہباز نے اس سلسلے میں مارچ بھی کیے مہنگائی کے حوالے سے۔ اب جب ان کا دور آیا، میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا کہ کیسے آیا، کیا ہوا، بس آ گیا جو دور۔ اب ان کو 3 مہینے ہونے والے ہیں، مگر ان 3 مہینوں میں انہوں نے جو باتیں کی تھی ان کی نفی کی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی آج دیکھیے نا، عمران خان، ایک میڈیا جو ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ میڈیا کو سارے سیاستدان برا کہتے ہوں گے کہ یہ پرانے کلپ ان کے بچ جاتے ہیں۔ آج وہ عمران خان نے جلسے میں کلپ پہلے تو چلائے ان کے پٹرول کے حوالے سے، جس میں شہباز شریف صاحب اور مفتاح اور احسن اقبال اور یہ مریم نواز یہ کہتے تھے جی، خواجہ آصف، کہ جی بجلی مہنگی ہوگی، اپنا پٹرول مہنگا ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اکٹھے 12 روپے بڑھا دیے۔ احسن اقبال صاحب جیسے آدمی کہہ رہے تھے، فلسفیانہ انداز، اکٹھے 12
اور وہ جو مفتاح صاحب ہیں وہ کہتے تھے کہ کون ہے اس ملک میں اتنا امیر جو 137 روپے لیٹر پٹرول افورڈ کر لے. انہوں نے امیر کر دیے ہوں گے نا لوگ جو ابھی 250 روپے کا کر لے رہے ہیں. اب وہ اپنی گڈاں دیتی ہیں دنداں نہ کھولنیاں پینڈیاں. ٹھیک ہے, اب وہ بیانات آ رہے ہیں ان کے کہ جی اب 250 روپے لیٹر پٹرول ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک شیشہ دکھایا, موازنہ کیا. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے جو کرونا کے دنوں میں یہ باتیں کرتے تھے کہ لاک ڈاؤن لگاؤ, اور وہ نہیں لگاتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں کرفیو لگانا چاہیے فلانا. تو انہوں نے مثالیں دیں کہ جناب والا ہمارے ملک میں تو 25% لوگ وہ تھے جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے تھے. ایسا ہی ہے. تو اس دوران انہوں نے ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے لوگوں کو دیے, عام غریب لوگوں کو, اور ملک بھی بند نہیں کیا. اور یہ بھی ہوا پھر دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے کرونا کے ساتھ بہتر ٹیکل کیا. اب یہ انہوں نے اپنی کامیابیاں گنوائیں. اب یہ ایک تاثر جو تھا کہ عمران خان صاحب, وہ تاثر انہوں نے دھونے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان شاید اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ اچھا کیا, واضح کر دیا کہ میں بھئی اداروں کے خلاف نہیں ہوں. یہ لوگ اور میں یہ صرف پیغام یہ دے رہے ہیں, اتنے شہروں میں اکٹھے ہو کے اداروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہوش کرو. یہ جو لوگ مسلط ہو گئے ہیں, یہ جو چوں چوں کا مربع مسلط ہو گیا ہے یا جگتو فرنٹ مسلط ہو گیا ہے, انہوں نے لوگوں کو مہنگائی کی بھٹی میں جھونک دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو بجلی کے بل آنے ہیں. جی ہاں. اب بجلی کے بلوں کی یہ صورتحال ہے کہ میری بہن, میں کسی کی بات نہیں کرتا, اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. میری بہن, اس کے بچے میرے گھر میں رہ رہے ہیں 1 مہینے سے, چھٹیاں ہوئی بچوں کو, وہ آ گئے. ظاہر ہے وہ ماموں کے پاس رہنے آ گئے. اچھا, اب ان کا گھر بند رہا مہینہ. ٹھیک ہے. بل ان کا آ گیا ہے 50,000 بند گھر کا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ایک بلب بھی نہیں جلا تو یہ 50,000 بل آ گیا, اس کا کیا کریں. میں نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں, جمع کرائیں اور کیا کریں. ایسے کوئی اب لوگوں کی جو کیفیت اگلی آئے گی نا, وہ علوی صاحب یہ ہے کہ لوگ بجلی کا بل جمع نہیں کرا سکیں گے. درست ہے, بالکل ایسے. وہ کھانا کھائیں یا بجلی کا بل جمع کرائیں, یا جس کے پاس گاڑی یا موٹر سائیکل ہے وہ پٹرول ڈلوائے یا بجلی کا بل جمع کرائے. ایسے تو یہ ایک مہنگائی کے ہاتھوں لوگ تنگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اس موسم میں بھی ایک شاندار جلسہ ہو گیا عمران خان کا. صحیح. باقی انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے سیاسی کہ دھاندلی کے حوالے سے, اب سندھ میں ہوئے ہیں الیکشن لوکل باڈیز کے, اس میں دیکھیے انہوں نے ان پارٹیوں کا حوالہ دیا جو حکومت میں بیٹھی ہیں. مثلا JUI کے وہ راشد سمرو صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں تو جی تحریک چلاؤں گا. پھر جو MQ میں اس کے بھی شکوے ہیں. پھر جو وہ جنیجو صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے, خورشید جنیجو, ان کو تو الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دھاندلی کے بہت سے ثبوت آ گئے ہیں. لوگ, یہ زمانہ ایسا ہے بھائی, دھاندلی کرنے والے کر بھی لیں تو ثبوت آ جاتے ہیں. بالکل جی, ایسا دور آ گیا, جدید ترین دور ہے. چور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور تصویریں بن جاتی ہیں, ویڈیو بن جاتے ہیں, کلپ بن جاتے ہیں. دور کے دوست نہیں بناتے, دشمن نہیں بناتے, دور سے لوگ نہیں بناتے, پاس کھڑے ہوئے ارد گرد کے لوگ جو ہیں انہوں نے نظریں رکھی ہوتی ہیں اور وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی غلطی پکڑنے کے لیے کیمرے آن کر دیتے ہیں. اس لیے دھاندلی بڑی مشکل ہو گئی ہے. لیکن عمران خان ابھی بھی کہتے ہیں کہ انہیں خطرہ ہے کہ لاہور کے, پنجاب کے انتخابات میں دھاندلی ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے عمران خان کے جلسے اور ان کی تقریر پہ بات ہو رہی تھی, لیکن ایک پوائنٹ تھوڑا سا رہ گیا تھا. کہا تھا آپ کو واپسی پہ بتائیں گے کہ عمران خان کو خدشہ ہے کہ پنجاب کے انتخابات میں دھاندلی ہوگی. مظہر اللہ صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں عمران خان کو یہ کس نے بتایا ہے, پہلے کیسے پتہ ہے دھاندلی ہوگی, اور یہ ان کا پھر اگر اس طرح انہیں ابھی پتہ ہے کہ دھاندلی ہوگی تو اگر سارے ملک میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو ان کو یقیناً پھر بھی پتہ ہوگا کہ پھر دھاندلی ہوگی, یعنی یہ وہ مانیں گے نہیں. اچھا, یہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے
پاکستانی الیکشن کمیشن کا بھی ایک مسئلہ ہے. مثلا ابھی سندھ میں جس پہ ہم بات کر رہا تھا میں الیکشن وقفے سے پہلے، سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، اچھے طریقے سے ہو جانے چاہیے تھے مگر اچھے طریقے سے نہیں ہوئے. لوگوں نے ویڈیو ثبوت دے دیے اور اس میں ٹھپے لگتے ہوئے بھی نظر آئے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک جاگیردار ہے، وہ ایک پریزائڈنگ آفیسر ہے ہندو، اس کو تھپڑ مارتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تو شکر کریں کہ کسی نے مسئلہ اٹھایا نہیں، ورنہ اقلیتوں کے نام پہ مسئلہ اٹھ جاتا. ایسے ہی تو اگر بھئی آپ ہارتے ہیں، لوگ آپ کو نہیں پسند کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ ہار تسلیم کریں. لیکن پاکستان میں ہار تسلیم کرنے کا رواج ہی نہیں. اب آ جائیے پنجاب میں. پنجاب میں حضور یہ ہے کہ جو بندوبست ہوا ہے، جو مجھے بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ جو لوگ باہر گئے ہیں ان کے ووٹ بھی ڈال جائیں گے. جو ملک سے باہر گئے ہیں ان کے ووٹ ڈال جائیں گے. جو مر گئے ہیں اس دوران 2018 سے لے کر اب تک یا اس سے پہلے بھی، لسٹیں پرانی پڑی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن نے لسٹیں میرے خیال اپڈیٹ ہی نہیں کی، وہ ووٹ بھی پڑ جائیں گے. تو یہ دھاندلی ہوئی نا. نہیں تو ان کے بندے بیٹھے ہوں گے اچھا نا، یہ یہ بڑے تیز طراز ہیں جو پٹیائی کے لوگ. الیکٹرک ووٹ تھا، یہ دھاندلی روکنے کا ایک طریقہ تھا کہ جیسے آپ انگوٹھا لگاتے ہیں، آپ کا نام ہے علی رضا علوی، آپ انگوٹھا لگائیں گے تو وہ یس کرے گا. آپ انگوٹھا نہیں لگائیں گے، آپ کا بچہ ہے کمیل، وہ لگائے گا نہیں یس ہوگا. میں لگاؤں گا نہیں یس ہوگا. تو دنیا میں روکا ہے اس طرح. ہمارے جیسے مثلا یہ انڈیا ہے، انڈیا میں الیکٹرک ووٹ ہے، اچھا اس میں پھر یہ گنتی بھی نہیں زیادہ کریں، اسی وقت رزلٹ. لیکن بلا سے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے ایک اور خبر تو ہلکی سی دھاندلی ٹچ کا کرنی ہے. خدشہ ہے، انہوں نے اظہار کیا ہے. ہمارے ہاں چونکہ پولیس بھی استعمال ہوتی ہے، انتظامیہ بھی، تو نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو سپریم کورٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک عوام کے لیے اچھی خبر، وزیر اعظم شہباز شریف آج بڑے سخت ناراض ہوئے. یہ بجلی والے محکمے بالکل جو سرکاری انداز میں ٹپیکلی جا کے لکھ کے تو بریفنگیں دیتے ہیں، اور آج کل سلائیڈز کا اضافہ کر دیا ہے کہ سر جی ہم نے یہ کر دیا، سر جی ہم نے یہ کر دیا، اور سر جی ہم نے پھر ایک دفعہ یہ کر دیا. وہ سخت ناراض ہوئے شہباز شریف. انہوں نے کہا مجھے یہ زبانی کلامی باتیں نہ سناؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ بجلی لوڈ شیڈنگ کتنی کام کی ہے. اور ان افسروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس میں اچھی خبر کون سی ہوئی؟ اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیول پر اتنی شدت ہے، اتنا غصہ ہے، ان کو بے پرواہی نہیں ہے، عوام کا احساس ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں ڈرامے کرتا تھا. مینار پاکستان پہ اس نے تمبو لگا کے ایسے پکھیاں جھولتا تھا، تو پھر جب اس کے بھائی کا اقتدار آیا تو پھر یہ پکھیاں بھول گیا. تو یہ سیاسی ڈرامے ہوتے ہیں. اچھا کہ 2 دفعہ اجلاس چھوڑ کے چلے گئے تو 6 دفعہ اجلاس، تو پھر کیوں آئے اجلاس میں؟ نہیں وہ منتر لکھی ہے نا سر، ناراض ہو گئے ہیں پلیز. گزارش یہ ہے کہ ان سے کام نہیں چل رہا، نہیں ہو رہا کام ان سے. بجلی 3.5 سال لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، یہ پوری قوم گواہ ہے نہیں ہوئی. ابھی پتہ نہیں کون کھا گیا بجلی. کہتے ہیں گرمی بہت بڑھ گئی ہے. گرمی بڑھ گئی ہوگی جی، اور گاڑیاں بھی زیادہ ہو گئی، پیٹرول زیادہ کی ضرورت ہو گئی ہے، پیداوار بڑھ گئی ہے نا برلا صاحب. گیس کی بھی ضرورت بڑھ گئی. گرمیوں میں گیس 47% مہنگی کر دی ہے. نہیں یہ تو اگلی جو خبر کا اگلا حصہ میرے لیے تو وہ بڑا خوفناک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب تو ہم نے جو آفر کی تھی وہ اتنی سستی تھی، ہم نے جو کہا تھا کہ اس کے اندر رہیں، اس میں لوگوں نے بڈنگ ہی نہیں کی بہت سارے شعبوں میں، اور جو آئی ہے اس میں ہمیں $40 فی یونٹ گیس مہنگی مل رہی ہے. بھئی بڈنگ کیوں لوگ کریں؟ کل بھی میں نے شاید بات کی تھی کہ سرمایہ کار وہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں سیاسی استحکام ہو، جہاں امن ہو، جہاں معیشت پھلتی پھولتی نظر آئے. ٹھیک ہے. تو جہاں معیشت ہچکولے کھا رہی ہو وہاں کیوں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ صحیح ہے جی بالکل. جہاں معیشت پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہو وہاں لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ 75 سالہ تقریبات تو ہم منا رہے ہیں. پاکستان سے ہمیں محبت ہے، ہمیں عشق ہے، ہمیں پیار ہے، اور ہمیں فخر ہے پاکستان پہ اور پاکستانی ہونے پہ. لیکن شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو، چاہے وہ فوجی جرنیل تھے اور چاہے یہ سیاستدان تھے، جنہوں نے 75 برس اس ملک کو اقتدار تو کیا اور اس طرح لوٹا
کہ پوری انرجی بھی نہیں دے سکے, بجلی بھی نہیں پیدا کر سکے کہ جس کی بنیاد پہ توانائی ہو, جس کی بنیاد پہ لوگ آئیں اور یہاں سرمایہ کاری کریں, تو وہاں صنعت اور انڈسٹری اور معیشت کی کیا صورتحال ہوگی. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بریک کا لنک دوں؟ ہاں بریک کا لنک دوں گا. ٹھیک, میں تو بالکل لائیو. نہیں ایک دفعہ کہہ دینا بریک کا وقت ہو گیا ہے تو بریک دے دینا. ہاں پھر ناڑی آ جائیں. جی, تو یہ صورتحال ہے جب توانائی ہی نہیں ہم نے بڑھنے دی, جب یہ صورتحال ہی نہیں پیدا ہونے دی اس ملک میں کہ یہاں بجلی پیدا کر لیں, گیس پیدا کر لیں, وسائل پیدا کر لیں, ان بحرانوں پہ قابو پا رہے ہیں. جب آپ ان بحرانوں پہ قابو نہیں پا سکتے تو پھر باہر سے سرمایہ کار یہاں اپنے پیسے ڈبونے کے لیے کیسے آئے گا؟ اور اس کے ذمہ دار وہ سارے لوگ ہیں جو 75 برس تک اس ملک کے حکمران رہے ہیں, چاہے وہ فوجی عامر تھے, چاہے وہ سیاستدان تھے, سب برابر کے ذمہ دار ہیں, سب برابر کے ذمہ دار ہیں. بات چیت کس سے جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی معیشت کی, بات ہو رہی تھی توانائی کے بحران کی, اور بات ہو رہی تھی صورتحال کی کہ 75 سالہ دکھ جو ہے, 75 سالہ جو تکلیف ہے اس کے نوحے کی بات ہو رہی تھی. اور اس نوحے کا اگلا حصہ یہ ہے کہ آج وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ $1 ارب کی خاطر, صرف $1 ارب کی خاطر IMF ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے. مظہر برلاس صاحب, ہماری قوموں کے درمیان حمیت کہاں رہ گئی ہے, کہاں کھڑے ہیں ہم؟ آپ نے درست فرمایا کہ 75 سالوں میں جو حکمران آئے, سیاستدان آئے یا ڈکٹیٹر آئے, وہ سب ذمہ دار ہیں. صحیح بات ہے. چلیں میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے 25 سال نکال دیں. جی, وہ اس لیے نکال دیں کہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا. جی, ہمارے اس وقت بھی جو بڑے بڑے دانشور تھے یہ فلسفے بگارتے تھے کہ یہ بنگالی ہم پہ بوجھ ہیں. جی, اچھا, یہ کہتے تھے بھوکے بنگالی, کالے بنگالی, پتلے بنگالی, ان کے قد کھانے کی چھوٹے ہیں. تمیز نہیں ہے, سمیل آتی ہے. اچھا, یہ باتیں کرتے تھے. وہ خیر الگ ہو گئے. اس کے بعد جو ملک ان کے پاس رہا, 52 برس ہو گئے ہیں. 52 برسوں میں جو سیاستدانوں کے پاس یا آمروں کے پاس اقتدار رہا, یہ سارے ذمہ دار ہیں. یہ صحیح بات ہے. میرے لیے اور دکھ کی بات یہ ہے, جی, یا میرے سارے پاکستانیوں کے لیے, کہ بھارت جو ہے وہ معاشی لحاظ سے انگلینڈ سے اوپر چلا گیا ہے. IMF نے جو ریٹنگ جاری کی ہے نئی, اس میں سب سے پہلے نمبر پر $25 ٹریلین کے ساتھ امریکہ ہے. نمبر 2 پہ $19 ٹریلین کے ساتھ چائنا ہے. نمبر 3 پہ $9 ٹریلین کے ساتھ جاپان ہے. اور نمبر 4 پہ 4 کچھ ٹریلین کے ساتھ جرمنی ہے. اور نمبر 5 پہ 3 کچھ ٹریلین کے ساتھ انڈیا ہے. یعنی انڈیا اب دنیا کی جو 5 بڑی معیشتیں ہیں ان میں شامل ہو گیا ہے. ہمارا وہ دشمن جس کا روپیہ سن 90 تک ایک پاکستان کا روپیہ ہوتا تھا اور 2 انڈیا کے ہوتے تھے. جی, جی, اب کیا ذرا اب کا بھی بتا دیجئے گا. اب تو ان کا کرنسی ریٹ ہم سے بہتر ہے. جی, اب 2.5 ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو 90 تک یہ تھا. اب 90 کے بعد جو سیاستدان آئے پھر یہ کہیں گے کہ ہم ان کو برا کہتے ہیں. ہم بھائی کسی کو برا نہیں کہتے, آپ کی کارکردگی بری ہے. صحیح ہے. آپ تو ہو سکتا ہے اچھے ہوں, آپ نے گھر والوں کے لیے آپ نے ملیں بنائیں, آپ نے جائیدادیں بنائیں, اور اب بھی اگر آپ کو فکر ہے ان دونوں طبقات کو, آمروں کو اور سیاستدانوں کو, اگر اس قوم کی فکر ہے تو خدا را باہر سے اپنی جائیدادیں بیچیں, اس ملک میں پیسہ لے آئیں, اپنے پاس ہی رکھیں, لے آئیں اس ملک میں, اس میں انڈسٹری لگا لیں,
چلو اس ملک کے کچھ لوگوں کو روزگار ہی مل جائے گا. دوست ملکوں کی جو محنت کرتے ہو اللہ دے واسطے اپنا پیسہ ہمارے پاس پڑا رہنے دیں کہ ہم شو کر لیں, ہمارے پاس زر مبادلہ اب یہ جو رانا صاحب نے بات کی نا $1 ارب کے لیے, جی جی, اب یہ جو 2 خاندان پاکستان میں سیاست میں رہے بڑے چھائے ہوئے, $100 ارب کا جو کلب ہے نا, $100 ارب سے زیادہ جن کے پاس دولت ہے, جی اس میں اللہ ماشاءاللہ یہ دونوں خاندان شامل ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل. تو اپنا جو ان کا 100 سے زیادہ ارب ہیں وہ اس میں سے 50 ارب ہی لے آئیں. 1 ارب کو لیے ہم جو ترس رہے ہیں, صحیح ہے, 100 ارب تو پاکستان کے پاس آ جائے گا. $100 ارب آ جائے, پاکستان کا قرضہ بھی چلا جائے گا. صحیح ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایوانوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا کبھی نہیں سوچا, اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچتے ہی نہیں. لیکن رانا صلی اللہ کہتے ہیں کہ سارے ذمہ دار عمران خان ہیں, انہوں نے صحیح کام نہیں کیا, ان کی نااہلی کی وجہ سے, بدعہدی کی وجہ سے. رانا صاحب بادشاہوں والی باتیں نہ کریں. قوم پاگل تو نہیں, بیوقوف تو نہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. اور اب تو دیہاتوں میں بھی لوگ آپ سے زیادہ, مجھ سے زیادہ عقل کی باتیں کرتے ہیں. او بھائی عمران خان تو 3.5 سال رہا, اب باقی 50 سال تو حضور آپ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا برلا صاحب, 75 سال سے عوام کی جو قربانی کی بات کر رہے تھے, تو وہ قربانی تو عوام خیر دیتی رہی اور اللہ جانے کب تک دیتی رہے گا. عید قربان کا موقع بھی ہے اور یہاں بڑی مہنگائی ہے, جانور ہاتھ نہیں ڈالنے دے رہے. اور ایک آدھ واقعہ ایسا بھی آیا, پالتو جانور نے, ایک بچہ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گیا, اس وجہ سے ذرا اس پہ بات کر دیں تھوڑی سی. ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جو جانور بیچنے والے ہیں, پہلے تو ان کو بھائی لوگوں نے قربانی اللہ کے راستے پہ دینی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اتنا ریٹ لیں جو مناسب ہو. چھوٹے چھوٹے بکرے ہیں, روٹیاں کمانی ہیں ابھی, وہ بھائی روٹیاں کمانی ہیں, جائز طریقے سے کمائیں جی. ایسے ہی ہم کہتے ہیں جائز طریقے سے کمائیں. لوگ پہلے مہنگائی کا شکار ہیں تو ان کو مناسب قیمت پر بکرے دیں. دوسرا عام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ بڑے بڑے جانوروں کی, بکروں کی یا بیل کی نکیل پکڑا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو 5-5, 6-6 سال کے, 7-7 سال کے معصوم بچے ہیں. جی بالکل. اور جانور نہیں دیکھتا کہ یہ بچے ہیں یا بڑے ہیں, وہ مارتا ہے بھائی, ٹکریں مار مار کے بچہ ایک مر گیا بچہ. ایسے میں تو کہوں گا شہید ہو گیا, ظاہر ہے. اور گھر میں صف ماتم بچھ گئی. تو خدا را آپ لوگوں سے سب سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو جانوروں کے حوالے نہ کریں, جانوروں کی رسیاں نہ پکڑائیں بچوں کو, بڑوں کو پکڑا دیں. بالکل صحیح ہے جی, یہ جانوروں کو نہ پکڑائیں. ویسے بھی ہم جانوروں کا شکار ہیں بہت زیادہ, اور مہربانی کریں جانوروں سے بچیں. اچھا ایک اور بات کرتے چلیں جی, یہ بھارتی سپریم کورٹ نے وہ شرارتی عورت جو ہے اس کو کہا ہے کہ تو ہی ذمہ دار ہے بھارت میں جو سارے صورتحال خراب ہوئی ہے, افراتفری مچی ہے, جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے بکواس کیا تھا. نہیں, یہ خاتون اکیلی ذمہ دار نہیں ہے جی, وہ بی جے پی کی سوچ ہے, RSS کی پوری سوچ, صحیح ہے, جو ہندوستان میں سوائے ہندوؤں کے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتی. یہ پوری سوچ ذمہ دار ہے. بھارت کی جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے بی جے پی, یہ پوری کی پوری پارٹی کی سوچ یہ ہے. صحیح ہے. انہوں نے صرف مسلمانوں کو نہیں رگیدا, انہوں نے کرسچینز کو, دلتوں کو, سکھوں کو, سب کا جینا حرام کیا ہے. صحیح. اور یہ جو اتنی ذمہ دار حیثیت میں یہ خاتون بیٹھی تھی بی جے پی میں, اس نے ایسے کہہ دیا. یہ پوری پارٹی کی سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو جب ہندوستان پاکستان الگ الگ ہوئے اس وقت بھی RSS کی سوچ سامنے آئی تھی, اور بھارت کے پہلے وزیر اعظم نہرو جی نے اس پہ پابندی لگائی تھی. اپنے تمام وزراء اعلیٰ کو خط لکھے تھے کہ RSS کی کوئی سرگرمی نہ ہو, اس لیے کہ نہرو جو تھا وہ ایک پروگریسو ہندوستان کا قائل تھا, وہ جنونی ہندوؤں کے ہندوستان کا قائل نہیں تھا. یہ جو بی جے پی ہے یہ جنونی ہندوؤں کی پارٹی ہے, یہ پوری پارٹی کی سوچ ہے. تو بالکل زبردست آپ نے بھرپور طریقے سے یہ بات کی, لیکن اس کا پھر انہوں نے نتیجہ بھی تو دیکھ لیا نا. پورے بھارت میں آگ لگ گئی ہے, پورے بھارت میں مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. بھارت ہی کیا پوری دنیا میں عرب ملکوں میں بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی, ہر جگہ دیکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے کہیں بھی بات ہوگی تو پوری دنیا میں ریئیکشن آئے گا نا. تو یہ پھر اب ان کو اس پہ نظر ثانی تو کرنی پڑے گی نا. آفٹر آل دیکھیے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ تو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے, کوئی شک نہیں.
کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ رحمت للمسلمین ہیں، بالکل صحیح، رحمت للعالمین ہیں۔ درست ہے، انہوں نے پوری دنیا کو امن کا، محبت کا، اخوت کا پیغام دیا۔ صحیح ہے، بر صغیر میں ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار بہت سے اولیاء آئے، انہوں نے لوگوں کو محبت کا، اخوت کا، پیار کا پیغام دیا، جس وجہ سے یہاں اسلام پھیلا۔ اب اس پیار کے دشمن ہیں یہ ہندوتوا والے، صحیح ہے، یہ پیار ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، جہاں پیار ختم ہوگا وہاں نفرت کی آگ جنم لے گی، صحیح ہے، اور یہ معاشرے کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ ویسے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کئی برس پہلے، صحیح، مہاتما گاندھی نے کہا تھا ہندوستان ایک گندے جوہر کی مانند ہے، صحیح ہے، باہر سے آنے والے خوبصورت لوگ اپنی خوبصورت تہذیبوں سمیت آتے ہیں اور اس جوہر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ یہاں کے بڑے لیڈر نے یہ بات کی کہ باہر سے جو خوبصورت لوگ آئے وہ اپنی خوبصورت تہذیبوں کے ساتھ اس جوہر کا حصہ بن گئے۔ یہ گندا جوہر ہے ہندوستان۔ تو ہندوستان میں جینا حرام ہے آج کل۔ بالکل صحیح ہے جی، ہندوستان میں لوگوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اتنی شدید انتہا پسندی ہے کہ غیر ہندو لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ گھروں میں تاک جھانک کی جاتی ہے، گھروں میں تلاشیاں لی جاتی ہیں، گھروں میں مسلمانوں کے گھروں کے فریج کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں گائے کا گوشت تو نہیں پڑا ہوا، اور اگر مل جائے تو پھر اس مسلمان کی خیر نہیں ہوتی، گھر جلا دیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے۔ ایسا ہندو، ایسا بھارتی سامراج جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک عجیب و غریب کیفیت کا حامل ہے، اور جو سیکولر بھارت کی بات ہے اس سے بھارت کے اندر جھانکتے ہوئے یقیناً لوگوں کو بدبو اور جوہری نظر آتا ہے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔